السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، پاکستان کی سلامتی کو اس وقت کیا بیرونی اور اندرونی چیلنجز درپیش ہیں اور ہم بطور ریاست اس سے کیسے نبرد آزما ہو سکتے ہیں، اسی پر گفتگو کے لیے آج ویڈیو لنک کے ذریعے اسلام آباد سے ہمارے مہمان شریک ہیں ہمارے ساتھ۔ وہ گفتگو کریں گے جناب عبداللہ گل صاحب، جو تحریک نوجوانان پاکستان کے مرکزی صدر ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں۔ میں انہیں اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محمد معاویہ صاحب۔ عبداللہ گل صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ پاکستان کی جو سلامتی ہے اور پاکستان کا جو سیاسی استحکام ہے، اس وقت اس کو کس طرح کے چیلنجز درپیش ہیں، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے استحکام کو تو روز اول سے ہی مختلف قسم کے خطرات کا سامنا تھا۔ اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کا بننا بذات خود اکھنڈ بھارت کے درمیان میں جو ان کا ایک خواب ہے اس کو نفی کرتا ہے، اور ظاہر ہے یہ بات بھارت کو بالکل پسند نہیں ہے، اور ابھی ان کا اظہار خیال بھی اس کے اوپر ہوا۔ انہوں نے عملاً اس کا نتیجہ تب دکھایا جب انہوں نے اپنی اسمبلی کا افتتاح کیا اور باقاعدہ ہون کے ذریعے، جو کہ ان کی مذہبی رسومات ہوتی ہیں، اس کے ذریعے باقاعدہ آگ وغیرہ جلا کے اور باقاعدہ جو ان کے رسومات کے مطابق مودی جو ہے وہ وہاں بیٹھا رہا، اور وہ اس کے بعد اس میں جو نقشہ دیا گیا اس میں پاکستان اور یہ پورا خطہ شامل تھا۔ یہ اکھنڈ بھارت کا ایک خواب ہے۔ اس لیے یہ اگر کوئی بات کہے کہ جی ہم جو ہے وہ ایسا وہ نہیں چاہتے، تو میرے خیال میں یہ بالکل ان کو پھر میرے خیال میں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کی اس لیے بھی اب معاشی طور پر استحکام جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر مضبوط ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی پالیسیاں جو ہیں وہ درست ہوں، کیونکہ معیشت کے درمیان میں جو کہ اس کے محل وقوع ہے پاکستان کا، تو وہ ظاہر ہے لوگوں کو بڑا کھٹکتا ہے، اور خاص طور پہ بھارت کو بہت کھٹکتا ہے، کیونکہ بھارت اس علاقے کا چودھری بننے کا خواب دیکھتا ہے، اور اس خواب کے اندر اس کو باقاعدہ یہ خواب دکھانے والا کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ خود ہے۔ اب آپ حالیہ ہی یہ واقعہ دیکھ لیں کہ جس کے اندر جسٹن ٹروڈو صاحب نے فلور آف دا ہاؤس میں کینیڈین وزیر اعظم نے کہا کہ جی بھارتی رو کے لوگ ملوث ہیں، اور اس کے اندر جو ہے آج دوسرا قتل بھی ہو گیا بائی دا وے ایک سکھ رہنما کا، اور اس سے پہلے جو ہے ہرجیت سنگھ کا جب ہوا تو آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے جو ہے ان کو ایک تو تسلی و تشفی کروا دی گئی۔ سکھ وہاں جو کمیونٹی تھی جو کہ کینیڈین نیشنل تھے، لیکن اگر اس کے پاس ثبوت تھے اور انہوں نے اسی بنیاد کے اوپر اس کو ملک بدر کیا، تو ملک بدر کیوں کیا؟ اس کو پکڑ کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ قانون تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کرائم میں انوالوڈ ہوں تو ڈپلومیٹک امیونٹی، یعنی کہ سفارتکاری کے جو آداب کے مطابق کچھ آپ کو اسپیشل فیورز حاصل ہوتے ہیں، وہ ایسی صورت میں حاصل نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ بھارت کا جھکاؤ، بھارت کی طرف جھکاؤ جو ہے وہ مغربی قوتوں کا، مغربی ممالک کا، وہ بہت زیادہ ہے۔ دوسری طرف پاکستان اس لیے بھی بھارت کو کھٹکتا ہے کیونکہ وسطی ایشیا کی تجارتی منڈیوں تک پہنچنے کے لیے اس کو پاکستان کا راستہ جو ہے وہ اپنانا پڑتا ہے، چاہے وہ ٹاپی کا منصوبہ ہو گیس کا، یا وہ کاشا 1000 بجلی کا منصوبہ ہو۔ بھارت کو انرجی ریسورسز کی شارٹیج ہے، اور اس کی راہ میں حائل جو ہے وہ پاکستان ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ آفیشل 4.2 بلین ڈالر کی انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی افغانستان میں، لیکن وہ طالبان کی جب حکومت وہاں آئی تو وہ تمام ملیا میٹ ہو گئی۔ اب دوبارہ سے وہ مراسم بڑھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت نے وہاں باقاعدہ ڈیم بھی بنانے کی بات کی، وہاں اسپتال بھی جو ہے وہ بنا رہے ہیں، وہاں مختلف جو منصوبے ہیں وہ بھی وہاں کرنا چاہتا ہے۔ وہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کیونکہ اس کی جو نظریں ہیں وہ دریائے آمو کے پار دیکھتی ہیں، یعنی کہ وسطی ایشیا کی ان ذخائر کے اوپر اس کی نظر ہے، جو منرلز جس کو کہا جاتا ہے، جو دنیا کے اندر 90% معدنیات وہاں پائی جاتی ہیں، ان کے اوپر ان کی نظر ہے۔ یہ بھارت کے وسیع تر خواب ہے، کیونکہ ایک طرف جو ہے اگر 1990s کے اندر چلے جائیں
تو باقاعدہ ایک آرٹیکل چھپا تھا غالباً وسط 90 کی دہائی کے اندر، جس کے اندر بھارت کو، یہ ٹائم میگزین میں چھپا تھا اور 2 پیج کا آرٹیکل تھا، جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ بھارت کو اس علاقے کا پولیس مین بنانا ہے، یعنی کہ گلوبل پولیسنگ کے نام سے ایک آرٹیکل تھا، جس کے اندر بھارت کو اس علاقے کے اندر جو شروع ہوتا ہے باقاعدہ آسٹریلیا سے لے کے اس پورے ریجن تک، اور اس بات کا اظہار جو ہے ماضی کی جو ان کی وزیر خارجہ رہی امریکہ کی کونڈلیزا رائس، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا، اور بعد میں آنے والی ہلری کلنٹن جو تھیں انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا. اچھا اور عبداللہ بھارت صاحب، کو میں یہاں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ کینیڈا جیسے پرامن ملک کے اندر بھارت نے دراندازی کی اور وہاں کے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی، تو پاکستان کے ساتھ تو ظاہر ہے ان کے معاملات ہمیشہ سے بہت زیادہ تلخی والے چلتے رہے ہیں، اور اس میں ہم یہ کیسے گمان نہ کریں کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے یا پاکستان کو سیاسی طور پر بھی عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے، یا ہمارے پرامن بلوچستان کے اندر انہوں نے اپنا کوئی ایسا نیٹ ورک نہیں بنایا ہوگا جس کے نتیجے میں پاکستان کو وہ مسلسل ڈسٹرب رکھ سکیں. تو جیسے آپ نے بات کی کہ افغانستان کے اندر بھی وہ اپنا جو اثر و نفوذ ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور اس میں جہاں ان کی نظریں جو ہیں وسط ایشیائی ریاستوں کی ان مائنز پر ہیں، وہ ہیرے جواہرات کے خزانوں پر ہیں، وہیں ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ پاکستان کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے. دیکھیں محمد معاویہ صاحب، بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن اس میں جو لفظ آپ نے استعمال کیا کہ ہم گمان کیوں نہ کریں، نہیں، میرے خیال میں گمان نہیں، اس کے شواہد موجود ہیں. کلبھوشن یادو یہاں کیا کر رہا تھا بابا؟ کلبھوشن یادو دیکھیں نا، دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا دہشت گرد جو ہے وہ قرار دیا گیا، اور کلبھوشن یادو جو تھا ایک حاضر سروس لیفٹیننٹ کرنل رینک کا آفیسر ہو، اور وہ پاکستان میں باقاعدہ دہشت گردی کے منصوبے بناتا ہو، اس پہ عمل کرواتا ہو، اس کے اندر سلیپر سیل بنواتا ہو، بلوچستان کے اندر ایکٹیو ہو، گوادر پورٹ کے حوالے سے اس کے انتہائی خطرناک عزائم ہوں، وہ دہشت گردی بلوچستان کے اندر اور بی ایل اے اور بی ایل ایف اور بی ایل آر جیسے جو دہشت گرد ہیں ان کی پشت پناہی کر رہا ہو. اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ جب ابھی نندن آیا تھا تو وہ کیا تھا، وہ پورے انٹرنیشنل قوانین کی جو ہے دھجیاں اڑا دی گئی تھیں، اور پھر اس کے بعد جو دوسرے معاملات ہیں، بھارت کی باقاعدہ انوالومنٹس ہیں پاکستان میں، اس کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں. ماضی کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب جب حکومت میں تھے تو انہوں نے ایک بلوچستان کے اوپر یونائٹڈ نیشن میں ایک باقاعدہ ڈوزیئر جو ہے وہ پیش کیا تھا، اور اس کے اندر باقاعدہ بھارت کے انوالومنٹ کے شواہد دیے گئے تھے. لیکن افسوس کہ اس کے بعد کی آنے والی حکومتوں نے اور موجودہ حکومت نے بھی اس کے اوپر آواز نہیں بلند کی جس طرح سے کرنی چاہیے تھی. لیکن ابھی جو دیکھیں استحکام پاکستان اور پاکستان کے جو مسائل ہیں، دیکھیں اس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے بڑے بڑے جو اس ٹائم پہ پیجز ہیں یا ایسی ایپس ہیں، وہ زیادہ تر جو بھارتی نژاد لوگوں کے یا بھارت کی بیکنگ کے اوپر چل رہی ہیں؟ آپ کے سامنے ہے، فیس بک ہے، سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ ایپس ہیں. تو پھر جب پاکستان میں یہ 9 مئی کے واقعات ہو رہے تھے یا اس سے پہلے جب بھی کوئی ایسی واردات ہوئی، تو کیا وجہ ہے کہ اس کو بڑھا چڑھا کے جو ہے سوشل میڈیا پہ پیش کیا گیا، جبکہ سوشل میڈیا کا تو اپنا قانون یہ کہتا ہے کہ کسی قسم کی وائلنس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آپ دکھائیں تو فوراً آپ کا فیس بک پیج جو ہے یا دیگر پیجز جو ہیں وہ بلاک ہو جاتے ہیں. لیکن وہ وائلنس اگر آپ کشمیر میں دکھائیں یا فلسطین میں دکھائیں تو پھر آپ کا فیس بک پیج جو ہے وہ بلاک ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اگر آپ اس کو ملٹی پلائی کر کے اور ایگزیجریٹ کر کے اور بڑھا چڑھا کے دکھاتے ہیں تو اس پہ فیس بک کے جو کمیونٹی سٹینڈرڈ کے قوانین ہیں وہ شاید لاگو نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہاں ان کے ہیڈ کوارٹرز میں انڈیا کے لوگ زیادہ بیٹھے ہیں جو اس کو آپریٹ کر رہے ہیں. وہ سو جاتے ہیں نا میرے بھائی، میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں، وہ سو جاتے ہیں نا. پھر جب وہ ایسے قوانین جب وہاں نظر آتے ہیں تو پھر ان کو آنکھ اوجل والی بات آ جاتی ہے، ان کو نظر نہیں آتا. اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ دو باتیں تو اس ساری بات چیت سے ہماری اسٹیبلش ہوئی کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی سیاست کے اندر بھی جو ہے وہ اثر و رسوخ ہے دشمن قوتوں کا، جس میں اسرائیل اور بھارت پیش ہیں، اور وہ امریکہ کی جو طاقت ہے اس کو سامنے استعمال کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو ان کے عزائم ہیں وہ دہشت گردی بھی یہاں کرواتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی میرے خیال میں شک و شبہ نہیں رہ گیا. اب یہ جو دہشت گردی کی جنگ آپ پہ مسلط کی گئی ہے اس کی وجوہات ہیں. پہلے آپ کو جب انہوں نے آپ کی افواج کو سرحدوں پر الجھانے کی کوشش کی تو ان کو منہ توڑ جواب ملا. جب انہوں نے جو ہے وہ اپنا نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی تو اللہ تعالیٰ
ताला ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बना दिया और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। जब उन्होंने दहशत गर्दी की जंग मुसल्लत की पाकिस्तान के ऊपर, तो आपने दुनिया की वो तमाम कुव्वतें जो अफगानिस्तान में आके बैठ गई, अमेरिका समेत, वो वहां नाकाम हुई और पाकिस्तान को इसमें कामयाबी मिली और 96% तक हमने कामयाबी हासिल कर ली। उसके बाद जो पॉलिटिकल हमारे मैयर्स थे, उसकी वजह से फिर एक दफा जो तालिबान, जो टीटीपी वाले हैं, उनको दोबारा मौका मिल गया। लेकिन इस सब के बावजूद जब उन्होंने 9 मई के वाकयात करा के बराह रास्त अवाम के साथ तसादम पेश करने की कोशिश की, तो वो भी कामयाब नहीं हुआ और फिर एक दफा जो है हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन अब जो खतरा है वो महंगाई का उमड़ता हुआ तूफान है, जिसको अगर कंट्रोल ना किया गया तो मेरा ख्याल है कि अवाम और इदारे जो हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनमें कोई ऐसी कैफियत पैदा हो जाए और कोई ऐसी बदगुमानी पैदा हो जाएगी, ये फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब जो है, लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब ये बताइए कि क्या हमारे जो स्टेट आर्किटेक्ट्स हैं, यानी हमारे रियासती इदारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है, क्या उनको ये इदराक नहीं है कि पाकिस्तान में जहां चारों तरफ से चढ़ाई करने की कोशिश की जा रही है, वहीं पाकिस्तान के अंदर से एक ऐसी मूव जो है वो उठाई जा रही है जो पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करने के लिए या पाकिस्तान की रियासत को कमज़ोर करने का बाइस बन सकती है? तो ऐसे में अगर पब्लिक को रिलीफ नहीं दिया जाता तो ये लोग उस साजिश का ईंधन तो बन सकते हैं ना? बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। उसकी वजह यह है कि यही तो मैं रोना रो रहा हूं कब से कि भाई आपको, हमें तो पता है, अब अगर आपको और मुझे मालूम है, हमारे सामईन को पता है, तो फिर इसका मतलब यह है कि बाकी लोगों को भी मालूम है और वो हमसे ज्यादा वाकिफ हैं। लेकिन मसला ये है कि जब पॉलिटिक्स जो होती है ना, वो अदालत से भी मावरा होती है, क्योंकि वो आइन साज असेंबली होती है, कानून साज होती है, वो कानून बनाया करती है। और फिर ये है कि जो सियासत होती है, जब वो मस्बत अंदाज में की जाती है तो मुल्क बन जाते हैं, जैसे तख्लीक पाकिस्तान हुआ। लेकिन जब सियासत मनफी होती है तो मुल्क टूट जाते हैं, जैसे आपका बंगाल हुआ। तो ये है जो तल्ख हकीकत है। लेकिन उस सब के बावजूद अल्लाह ताला ने हमें मादनियात से भी मालामाल किया, हमें महलो वकू से भी मालामाल किया, हमें समुंदर भी दिए, दरिया भी दिए, हमें पहाड़ भी दिए, सहरा भी दिए, मैदान भी दिए, खेत भी दिए, खलियान भी दिए। ये सारी बात अपनी जगह, अल्लाह का शुक्र है कि हम ज़राअत में खुद कफील हैं। इसलिए जो अभी मौजूदा सूरत हाल है, मुझे ये अपना मुआविया साहब ये नजर आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तेल की बढ़ती हुई कीमतें और खाद और बीज की बढ़ती हुई कीमतों से कहीं ऐसा ना हो कि ज़राअत के ऊपर इसका बड़ा मनफी असर हो, क्योंकि आम किसान के लिए मुश्किल हो गया है कि वो अपने डीजल के खर्चे, ट्रैक्टर के खर्चे बर्दाश्त कर सके। ये एक बड़ा भयानक हम एक अमल में चले गए हैं और खास तौर पे अवामुन नास के अंदर नफरतों के बीज जो हैं वो एक पकती हुई फसल नजर आ रही है। उसको रोकना बड़ा जरूरी है और इसके लिए जरूरत यह है कि आप उस निजाम की तरफ जाएं जिसका वादा करके आपने तख्लीक पाकिस्तान किया था। और वो निजाम जब तक कि आप इस्लामी निजाम में अदलिया नहीं कायम करते, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी ये जो जमहूरियतें हैं इन्होंने आपको कुछ देना है। आप जरा 20 साल से तसलसल देख लें कि ये जमहूरियतों के दौर आए और उसके बाद फिर इन जमहूरियतों ने आपको कहां खड़ा किया। कोई एक मिसाल आप दे दें कि जब माजी की हुकूमत से अगली आने वाली हुकूमत ने कीमतों को बढ़ाया ना हो, फ्यूल की कीमतें ना बढ़ी हों, बिजली गैस पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ी हों, जो उसमें आपकी मुआशी अदम इस्तेहकाम ना पैदा हुआ हो, आपकी बेरोजगारी में इजाफा ना हुआ हो, आपकी तालीम और सेहत का म्यार जो है वो पहले के मुताबिक गिरा ना हो। ये वो सारी बातें हैं जिनको अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो हमारे सियासी स्टॉलवर्ड्स हैं, जो बड़े बड़े नामवर लोग हैं, पार्टियां हैं, उनके पास कोई ना मुआशी प्लान है, ना उनके पास सिफारतकारी का कोई प्लान है, ना उनके पास सिक्योरिटी का कोई प्लान है, ना उनके पास आपके पास जो अदालती प्लान है, ना उनके पास कोई सियासी प्लान है और ना ही उनके पास कोई कौम की तालीम सेहत के लिए प्लान है। और इसी तरीके से ना ज़राअत के ऊपर प्लान है, ना उनके पास फिशरीज का प्लान है। गजब खुदा के जो स्टेट के इदारे हैं, जो कि इतने इतने खूबसूरत इदारे हैं, उनका बेड़ा गर्क करके रख दिया। PIA का आप हाल देख लें, रेलवे का हाल देख लें, स्टील मिल का हाल देख लें, यानी कि हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब, 76 साल जो पाकिस्तान की तारीख है उसमें सिर्फ सियासी जमातें तो नहीं हुक्मरान रही ना, इसमें फौजी हुकूमतें भी आती रही हैं। तो क्या किसी ने ये सोचा कि पाकिस्तान जो मुसलसल एक सफ़र तय कर रहा है उसके अंदर अगर इसके 25 करोड़ अवाम या मुसलसल बढ़ती हुई आबादी, जो हम 5-7 साल बाद एज्यूम कर सकते हैं कि 30 करोड़ भी हो सकती है, तो इन लोगों में जो कॉमन पर्सन है अगर उसका मसला हल नहीं होगा
تو پھر یہ نظام جتنے بھی ہیں اگر یہ سب کے سب فیل ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہم کسی عوامی انقلاب کو سامنے آتا دیکھ رہے ہیں یا اس کے نتیجے میں مزید کوئی ڈسٹرکشن یا تباہی آ سکتی ہے؟ دیکھیں محمد معاویہ صاحب، خونی انتشار یا خونی انقلاب، دونوں میں سے آپ کو ایک کا سلیکٹ کرنا ہے. ابھی یہ irreversible پروسیس ہے. مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو، یا اگر آپ نے ڈائریکشن دے دی تو خونی انقلاب ہو جائے گا، اور اگر آپ نے ڈائریکشن نہ دی تو آپ کا خونی انتشار ہو جائے گا. آپ ڈرے اس وقت سے جب غریب کو یہ فیصلہ کرنا پڑ جائے کہ اس نے اپنے بچے کی قربانی دینی ہے یا کسی اور کے بچے کی قربانی دینی ہے. بھوک اور افلاس کے اندر کووڈ کے دنوں میں لوٹ مار، ڈکیتی، چوری وارداتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی تھیں، پوری دنیا میں بڑھی، پاکستان میں کافی حد تک کمی رہی الحمدللہ. لیکن یہ کوئی سدا ایک جیسا نہیں رہتا، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے. آپ نے ٹھیک کہا کہ جو درمیان میں فوجی حکمران بھی آئے، ان کے حوالے سے میں کوئی ان کا حامی نہیں ہوں اور نہ ہی میں مارشل لاز کا کوئی جو ہے وہ خیر خواہ ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ادارہ وہ شماریات ہے، اس کے مطابق جو اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ ہے، آپ دیکھ لیں نکال کے، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جو فوجی ٹائم گزرے ان میں سب سے زیادہ ترقی بھی ہوئی، اس کے اندر سب سے زیادہ جو آپ کی حالات جو تھے وہ بہتر بھی ہوئے، اس کے اندر اکانومی بھی بوسٹ ہوئی، اور اس میں جو غیر ممالک کے ساتھ تعلقات تھے ان میں بھی اضافہ ہوا، کرپشن میں بھی نسبتاً کمی آئی. بہرحال اس کو کسی صورت جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ سمجھا جائے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ناکام ہو گئی ہیں یا ہمارا موجودہ پولیٹیکل سسٹم ناکام ہو گیا، تو کیا ہم کوئی ایسا طریقہ انتخاب جیسے کہ متناسب نمائندگی کا طریقہ انتخاب ہے وہ لا سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے جو الیکٹیبلز ہیں ان کی بلیک میلنگ سے ہمارا پولیٹیکل سسٹم بھی نکل جائے اور ہماری سیاسی جماعتیں جو ہمیشہ اے ٹی ایمز کی مرہون منت رہتی ہیں وہ ان کی دسترس سے نکل جائیں اور سیاسی طور پہ ہم اتنے مضبوط ہو جائیں، اور میرے اور آپ جیسا ایک عام آدمی بھی اگر پاکستان کی اسمبلی میں پہنچ جائے تو کیا متناسب نمائندگی کا طریقہ انتخاب؟ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب تمام سیاسی جماعتیں ناکام ہوتی ہیں تو لوگ پھر یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ شاید اب اس کا سلوشن جو ہے وہ مارشل لا ہے. تو اگر ہم مارشل لا سے اوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو کیا ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ہم متناسب نمائندگی کا جو طریقہ انتخاب ہے ہم اس کی طرف جائیں؟ دیکھیے مارشل لا حل نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ یا تو وہ ایک جس کا کام اس کو ساجے، وہ وقتی طور پر جو فوج جب آتی ہے، چاہے وہ رینجر آئے، چاہے وہ ایف سی آئے یا کوئی اور آئے، ان کا وقتی طور پہ کام ہوتا ہے. اس کے بعد ان کو جانا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کام کے لیے نہیں بنے، ان کے اوپر زیادہ بلکہ بوجھ پڑ رہا ہے. یہ کام ٹھیک نہیں ہے اور اس سے کبھی بھی نتائج نہ ماضی میں کسی کے اچھے نکلے ہیں نہ پاکستان کے اچھے نکلیں گے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو ایک نیا سوشل کانٹریکٹ چاہیے، یعنی کہ ایک نیا آئین کی خاطر. دیکھیں نا، پاکستان کو تو قربان نہیں کیا جا سکتا. آئین اگر اتنا صحیح ہوتا تو اس کے اندر اتنے شکم نہ ہوتے اور اس میں اتنی امینڈمنٹ نہ ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ عوام کی جو رہنمائی ہے اور عوام کی جو بہتری ہے اور عوام کی جو نمائندگی ہے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسا نظام متعارف کرائیں جس طرح آپ اس کا ذکر فرما رہے تھے کہ ایک متناسب نمائندگی کے ذریعے ان لوگوں کو سامنے لایا جائے. ابھی آپ خود دیکھیں کہ 84 کروڑ روپے ایک سینیٹر صاحب نے، پی ٹی آئی کے وہ تھے، ابھی بھی میرے خیال میں انہی کے اس پہ ہیں، اور بلوچستان سے وہ آئے اور انہوں نے کھل کے بولا کہ 84 کروڑ روپیہ دیا. مطلب خدا کا معاویہ صاحب مجھے یہ بتائیں، جو 84 کروڑ روپے لگائے گا اس کے پاس وہ 84 کروڑ آئے کہاں سے، اور پھر وہ کتنا کمائے گا کہ وہ اگلی دفعہ کے لیے 184 کروڑ بنائے. اور وہ 84 کروڑ لگانے والا کوئی عوام کی خدمت کے لیے نہیں آ رہا. یہ گندا سسٹم ہے، وہ عوام کی خدمت. او بھائی، یہ جو جمہوریت کا جو ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا گیا تھا کہ جی فار دا پیپل، بائی دا پیپل، آف دا پیپل، یہ بات ختم ہو گئی. پھر میں نے اس کو کہا کہ یہ فار دا ایلیٹ، بائی دا ایلیٹ، آف دا ایلیٹ، اب یہ بھی ختم ہو گیا. اب میں یہ کہتا ہوں فار دا تھیوز، بائی دا تھیوز، آف دا تھیوز، یعنی کہ چوروں کے لیے ہے، چوروں کے لیے اور چوروں کے لیے. تو یہ تو نظر آ رہا ہے نا جو اس سارے عوام میں. میں ایک سمپل ہمارے ناظرین کے لیے میں ایک بات کہتا چلوں گا کہ آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے
وہ غریب ہو رہی ہے اور ہمارا جو سیاستدان ہے، ہماری اشرافیہ امیر ہو رہی ہے. اگر پاکستان اتنا ہی برے حال میں ہے معاشی، تو یہ لوگ کیوں امیر ہو رہے ہیں؟ یہ ایک میرا سوال ہے جو میں اپنے ناظرین سے پوچھنا چاہتا ہوں. دوسرا میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو قرضہ لے کے جو ہے وہ اپنا کاروبار بھی چلاتے ہیں، کوئی سٹور بناتے ہیں، کوئی فیکٹری لگاتے ہیں، اور پھر وہ قرضہ بھی واپس کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ 2 یا 4 یونٹ اور لگا لیتے ہیں. اور پاکستان میں اس کی درجنوں نہیں سینکڑوں مثال ہیں، ہزاروں مثالیں موجود ہیں. تو پھر ان کا کاروبار بڑھ رہا ہے. پاکستان نے جب قرضہ لیا تو پھر پاکستان کیسے جو ہے زبوں حالی کا شکار ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے چوروں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی پی ڈی ایم کی حکومت جاتے جاتے آخری 26 دن کے اندر یا 22 دن میں غالباً انہوں نے 54 ارب روپیہ جو ہے وہ فنڈ دیا کہ جی یہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے فنڈ کے. اب مجھے بتائیں، اب اس پیسے کے اندر کوئی پل بن سکتا تھا 22 دن کے اندر؟ تو نہیں بن سکتا تھا. کیا کوئی سڑک تعمیر ہو سکتی تھی؟ نہیں. کیا ہسپتال اسکول بن سکتا تھا؟ نہیں. کہاں گیا؟ بس پیٹ میں گیا. سیدھی سی بات ہے. ان کو الیکشن کے لیے، آنے والے الیکشن کے لیے ایک ان کو آپ کی جیب گرم کرنی تھی، مٹھی گرم کرنی تھی. سیدھی سی بات ہے. انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی بنا دیا ہے. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. یہ بتائیے کہ جہاں تک اب یہ معاملات کو لے گئے ہیں، کیا فوری انتخاب کے نتیجے میں پی ڈی ایم یہ سمجھتی ہے کہ اس کو اب یہ عوام جو ہے ووٹ دے دے گی؟ عوام تو دیکھیں نا، عوام تو افسوس کی بات یہ ہے کہ عوام بھی تو ایسی ہی ہے. معذرت کے ساتھ عوام میں بھی تو چور بہت موجود ہیں. کیا مطلب جو سبزی بیچنے والا ہوتا ہے وہ 2 گندی سبزی کے ٹکڑے کیوں رکھ دیتا ہے آپ کے پاس؟ اس کو تو کسی وزیر اعظم نے نہیں کہا. تو وزیر اعظم اور باقیوں کو تو چھوڑ ہی دیں نا. باقی تو اشرافیہ کو چھوڑ دیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ دیں، آپ جو ہے وہ بیوروکریسی کو چھوڑ دیں، آپ عدلیہ کو چھوڑ دیں. عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیز میں بےایمانی کرتا ہے. دودھ کے اندر ملاوٹ کرنے کے لیے کون کس کو کہتا ہے؟ اسی طریقے سے جو شہد کے اندر ملاوٹ ہے وہ کون کرتا ہے؟ اللہ کے نور کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں. مطلب خدا کا خوف کریں نا. اگر ریئلسٹک اپروچ کے اوپر کرنا ہے تو دیکھیں، جب تک کہ آپ نظام عدل و انصاف کو مضبوط طریقے سے لاگو نہیں کریں گے، اسلام کے وہ سنہرے اصول جن کو قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم اسلام کے سنہرے اصول پاکستان میں جو ہے وہ نافذ کریں گے. آپ سود کا کاروبار کریں معاویہ صاحب، اور اللہ سے حالت جنگ میں، اور آپ اس میں فلاح کا امید کریں. پلیز میرے خیال میں یہ پھر ہمیں اپنے آپ کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو فول بنانے والی بات ہے، اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. اللہ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا. وہ اپنے دروازے کھول دیتا ہوتا ہے. آپ کے پڑوس افغانستان کے اندر دیکھیں، حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں. میں ان کے ماڈل کو کوئی زیادہ ابھی تک نہ سمجھ پایا ہوں کہ وہ کس انداز میں چل رہا ہے، کیونکہ وہ مکمل اسلامی ماڈل نہیں، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے کچھ پشتون روایات بھی حاوی ہیں. لیکن اس کے باوجود امن اور سلامتی تو وہاں نظر آ رہی ہے نا معاویہ صاحب. تو پھر مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہمیں یہ غور کرنا ہے آج کی تاریخ کے اندر کہ پاکستان کو ہم نے یہی جمہوریت اور جمہوریت، وہ بابا جمہوریتیں تو برطانیہ میں بھی کامیاب نہیں ہے، آسٹریلیا میں بھی کامیاب نہیں ہے. وہاں عدالت کی وجہ سے ان کا نظام چل رہا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ عدالت نے اس ٹائم پہ اپنا جو ایک ان کا، دیکھیں نا قوم کتنی خوبصورت ہے. قوم نے ایک دن میں عدلیہ کو جو ہے وہ 0 سے ہیرو بنا دیا. جس دن تمام کاروائی دکھائی گئی، لوگوں نے دیکھا تمام کرسیاں برابر تھیں، سادہ پن اپنایا گیا، اپنی گاڑی میں آئے، گارڈ آف آنر نہیں لیا، کیمرے پہ لوگوں کو دکھایا، شائستہ زبان تھی. یہ وہ تمام باتیں تھیں جس کو ہم ابھی تو امید کرتے ہیں، لیکن بعد میں پاکستانی قوم کی امیدیں بھی بڑی ٹوٹ جاتی ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں پتہ نہیں کیا ہوگا. سادہ لوگ ہیں نا، جلدی اعتبار کر لیتے ہیں، لیکن جب وہی اعتبار کے نتیجے میں ان کا ظاہر ہے وہ ایک امیج جو ہے وہ ٹوٹتا ہے، تو پھر اگین وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمارے مسائل کا حل تو یہاں سے نہیں نکلنے لگا. آپ روک نہیں سکتے، آپ کا انقلاب تو آئے گا، تبدیلی نظام تو آپ کے اچھے بھی نہیں روک سکتے. یہ تو میں آپ کو بڑا
मतलब सोच समझ کے یہ بتا رہا ہوں. لیکن اس وقت پاکستان جس طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر، تو کیا ہم کسی انسٹیبلٹی کے اس لیول کو افورڈ کر سکتے ہیں جسے ہم انقلاب کا نام دے رہے ہیں؟ کیا اس پہ کوئی گریٹر ڈائیلاگ نہیں کیا جا سکتا کہ ملک کے جو دانشور ہیں، ملک کا جو سمجھدار طبقہ ہے، ملک کے جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ سب بیٹھ جائیں اس ملک کو قوم کی خاطر آپس میں؟ میں بڑے بھولے ہیں آپ، میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہماری قوم، مطلب آپ سے مراد ہماری قوم بڑی بھولی ہے اگر یہ نہ ایسا نہیں ہوتا برخوردار. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر آپ نے میثاق جمہوریت تو دیکھا ہوگا، لیکن کبھی میثاق غربت دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے میثاق مہنگائی دیکھا ہے؟ کہیں آپ نے ان کو عوام کے مفاد کے لیے کوئی ایک لفظ انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ کسی نے جو ہے وہ یہاں باہر نکلے ہوں جو بڑے بڑے نامور لوگ ہیں؟ کوئی نہیں نکلتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام بھی جو ہے وہ اپنے کوئی دلوں کے اوپر مہر لگا بیٹھی ہوئی ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیا افواج نے کوشش نہیں کی؟ کیا آج نہیں فوج کوشش کر رہی؟ یہ جتنے کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں ان سے وقتی فائدہ حاصل ہوگا، لیکن جس قیمت کے اوپر اب معاملات چل رہے ہیں، جب بجلی آپ کی مہنگی ہوگی میرے بھائی، گیس آپ کی جو ہے آپ کی پہنچ سے دور ہوگی، آپ سونگنے کی حد تک بھی گیس آپ نہیں استعمال کر سکیں گے، فیول جو ہے وہ اب تو چھٹانکوں کے اندر جو ہے وہ بکنا شروع ہو جائے گا. تو پھر مجھے یہ سمجھائیں معاویہ صاحب کہ آپ کی پروڈکشن کیسے چلے گی؟ یعنی کہ جو ملک پروڈیوس نہیں کرے گا وہ معاشی بدحالی کا بری طریقے سے شکار ہوگا، اور اپنے ملک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو چھوٹی چھوٹی کوئی پینسل، کاپی، کاغذ، یہ بھی ہم چھوڑ دیں گے اور یہ بھی امپورٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ جس قیمت کے اندر پروڈیوس کر رہے ہیں یہ آپ کو وارے کا سودا نہیں رہ گیا، اور جب آپ پروڈکشن نہیں کریں گے تو آپ کا جو فورن جو جتنا بھی آپ کا قرضہ ہے، ڈیٹ ہے، آپ کو ڈیٹ سروسنگ کے لیے ضروری ہے کچھ آپ کو مضبوط فیصلے کرنے پڑیں گے، خاص طور پہ وہ فیصلے جس کے اندر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ حضور ہماری بس ہو گئی ہے، ہمیں 10 سال 15 سال کا آپ ایک استثنا دے دیں، ہم آپ کے قرضے واپس نہیں کر سکتے، اس قوم کو جو ہے خودکشیوں پہ مجبور نہیں کر سکتے. یہ آلریڈی خودکشیاں کر رہے ہیں، بھوک سے بلبلاتے ہوئے لوگ، پیٹوں کے اندر پتھر باندھے ہوئے لوگ. وہ مجھے بتائیں تو صحیح کہ وہ کیسے بجلی کا اتنا بل ادا کریں. کل ہمارے گھر کی ایک ملازمہ ہے جو پارٹ ٹائم آتی ہے، کپڑے وغیرہ دھو کے چلی جاتی ہے، وہ 4 گھروں میں جاتی ہے، بیچاری بوڑھی عورت ہے. آپ مجھے صرف سمجھائیں کہ اس کے گھر کا 21,000 بل آیا ہے بجلی کا، 21,000. 4 گھروں میں وہ کام کرتی ہے، پتہ نہیں کیسے پیسہ جوڑتی ہے، اور وہ مطلب ایک غریب عورت ہے، اس کا اپنا گھر کا حصہ ہے، کوئی بچے ہیں، کیسے چلائیں؟ 21,000 روپے بل دیتے ہیں. جو کسان ہے وہ، اگر آج میرے پاس صبح کسان آئے ہوئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ جی بجلی کا بل ادا کریں تو پھر ہماری تو فصل کے پیسے پیچھے نہیں رہ جاتے، پانی نہیں لگے گا تو فصل نہیں ہوگی، ٹریکٹر نہیں چلے گا تو فصل نہیں ہوگی، بیج کے پیسے نہیں ہوں گے تو آپ خریدیں گے کچھ نہیں. اچھا عبداللہ صاحب، ہم اس وقت ریاستی سطح پر جتنے بھی اقدامات ہوتے دیکھ رہے ہیں وہ وقتی اقدامات ہیں. اچھا، کیا اس طرح کے وقتی اقدامات سے ہم اپنے ملک کی اکانومی کو اٹھا سکتے ہیں؟ ایسا تو بالکل بھی پاسبل نہیں ہے نا کہ آپ کچھ وقت کے لیے کچھ معاملات میں سختی کریں اور اس کا بھی جو ایفیکٹ آتا ہے وہ اینڈ پہ غریب لوگوں پہ، عام آدمی پہ آ جاتا ہے. تو ہماری ریاست کے پاس کیا ان دماغوں کی کمی ہے جو یہ سوچ سکیں کہ پاکستان کی ریاست کے اندر اگر اکنامک ایکٹیویٹی کو اٹھانا ہے، اگر ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، اگر ہمیں اپنے قرضوں کو چکانا ہے، تو اس کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگوں کی سمجھ میں کوئی راستہ نہیں آ رہا؟ یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے نا، چند اشرافیہ کا تو نہیں ہے. میں وہ میرے والد جنرل حمید گل رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ فیئر از نو پالیسی اینڈ سرنڈر از نو آپشن. خوف کی بنیاد کے اوپر پالیسی نہیں بنائی جاتی، اور ہتھیار رکھنا جو ہے وہ کبھی بھی آپ کی حکمت عملی اچھی نہیں ہوا کرتی. اس لیے آپ جب تک کہ امریکہ کو خیر باد نہیں کہیں گے، ان کے تسلط سے باہر نہیں آئیں گے، جب تک کہ آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ تم روٹھے ہم چھوٹے والی بات، تو آپ کا معاملہ نہیں چلے گا. آپ کے دیکھیں نا، آپ کی معدنیات ہیں لیکن آپ کے اوپر جو ہے آپ ایران سے تیل نہیں لے سکتے، گیس نہیں لے سکتے، بجلی نہیں لے سکتے، کیونکہ اوپر آپ کے اوپر
جو ہے وہ دور سے لینی پڑتی ہے. آپ روس سے لیں, آپ جو ہے افغانستان کے ذریعے ٹریڈ کریں, لیکن افغانستان کو ہم قبول نہیں کر رہے, افغانستان کو تسلیم نہیں کر رہے, اس لیے کیونکہ امریکہ ناراض ہو جائے گا. سچی تو بات ہے نا, سیدھی بات کرنے والی ہے. اب دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے جو پاس ہر چیز موجود ہے, محل وقوع ہمارے پاس ہے, زراعت ہمارے پاس ہے, معدنیات ہمارے پاس ہیں, لیکن جو ہمارے اوپر قرضے کا جو لگا دیا گیا, وہ بھائی یہ قرضے کی اوریجنل قیمت تو ہم آپ کو کب کا ادا کر چکے ہیں, ہم تمہارے پاس نہیں ہے, جب ہوں گے دے دیں گے. اور اگر آپ کو بہت تکلیف ہے تو جاؤ پھر. دیکھیں ڈیفالٹ کرنے سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے, ڈیفالٹ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ ان کو نقصان ہوگا. نیوکلیئر کنٹری کو ویسے بھی ڈیفالٹ نہیں کیا جاتا. تو مقصد یہاں یہ ہے کہ کچھ بہادرانہ فیصلے ہوں گے. آپ نے درست کہا کہ وقتی طور پر کچھ جو ہے وہ سہارا مل جائے گا. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک ہارٹ پیشنٹ ہے, اس کا ہارٹ بائی پاس ہونا ہے, اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بلڈ تھنرز دے دیں, خون پتلا کرنے والی دوائی دے دیں تو کام چل جائے گا. وہ بابا ایک دن وہ جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا. آپ کو آپریشن کرنا ہے, اور آپریشن کرنے کے لیے اس کے لوازمات ہیں. پاکستانی معیشت کا بھی آپریشن کرنا ہے, یہاں کی عدالت کا بھی آپریشن کرنا ہے, یہاں کی لاقانونیت کا بھی آپریشن کرنا ہے, ذخیرہ اندوزوں کا بھی کرنا ہے, یہاں جو منشیات فروش ہیں ان کا بھی کرنا ہے, یہاں جو تعلیمی نام کے اوپر لوٹ کھسوٹ مچی ہوئی ہے, اور اسی طریقے سے جو پراپرٹی ڈیلروں نے جو بیڑا غرق کر دیا ملک کا. جو میں ایک خاص طبقے کی بات نہیں کر رہا, میں ان قابض گروپوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں. قبضہ گروپ جو ہے وہ بھتہ خور جو گروپ ہے, آپ ان لوگوں کو جب تک کیفر کردار پہ نہیں پہنچائیں گے, میں آپ کو یہ بتاؤں یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا یہ الجھی ہوئی ہیں. اور اس گتھی کو سلجھانے کا صرف ایک راستہ ہے کہ آپ قرآن اور سنت کے مطابق اسلامی نظام عدل و انصاف قائم کریں. یہ 25 دور کے یہ ایک سمپل فلو ہے. فلانے کے خلاف کیس کھل گئے, اب جو ہے نیب تحقیق کرے گی اور وہ جائے گی اور جناب عبداللہ گل سے پوچھے گی کہ وہ تلاش کرے گی کہ عبداللہ گل کے اکاؤنٹ کہاں کہاں ہیں. بھائی سیدھا عبداللہ گل کو بلاؤ, اس کو پوچھو کہ آپ کے پاس یہ کیسے آیا, آپ نے آج سے 10 سال پہلے آپ کی یہ حیثیت تھی اور آج آپ کی یہ حیثیت ہے, آپ کہاں کھڑے ہیں جناب, آپ جواب دیں. وہی بات جو حضرت عمر فاروق سے پوچھی تھی, کیا پوچھا تھا کہ یہ دوسری چادر آپ کے پاس کہاں سے آئی, اس کا جواب تو انہوں نے دینا ہے نا, یہ کسی نے پروف تو نہیں کرنا. اچھا عبداللہ صاحب, آپ نے ابھی کہا تھا کہ پاکستان کے بہت سارے جو معاملات ہیں ان کا آپریشن کرنے کی ضرورت ہے. اچھا پاکستان کی معیشت کا آپریشن کیسے ہو پائے گا کہ جب ہمارا اسٹیٹ بینک ہے اس نے شرح سود 22% رکھی ہوئی ہے. اب جس بندے کو بینک میں پیسہ رکھ کے کروڑوں روپیہ 22% سود مل رہا ہو, اس کے دماغ میں خلل ہے کہ وہ اپنے پیسے کو مارکیٹ میں لائے گا اور پاکستان کے اندر تجارت میں یا انڈسٹری میں یا ٹریڈنگ کے اندر یوز کرے گا. وہ تو بینکوں میں رکھ کے پیسے کھا رہے ہیں. تو یہ 22% شرح سود ہے, کیا یہ ایک بڑی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا پیسہ مارکیٹ میں سرکولیشن میں نہیں آ رہا ہے؟ بھائی یہ میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے, اس میں بھی کافی حقائق ہیں, لیکن اس سب سے مبرہ اسٹیٹ بینک کو جب آپ نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے کہنے کے اوپر آپ نے اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ لگانا شروع کر دیا, اور پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ کام ہوا تھا, اور اس زمانے میں میں نے بہت اس پہ شور مچایا تھا, اور میں نے بتایا تھا کہ اور آنے والے عرصے کے اندر جب وہ پاکستانی قانون سے ہی بالا تر ہے, اسٹیٹ بینک کا گورنر پاکستانی قانون کے نہ تابع ہے, نہ آئین پاکستان کے تابع ہے, نہ وہ ان کی کہنے کے اوپر لگتا ہے, وہ جہاں سے لگتا ہے وہیں سے لگتا ہے. تو پھر اس میں وہی کام کرنے ہیں نا جو ان کو سوٹ کرتے ہیں. تو ان کا مقصد کیا ہے, دشمن کا تو مقصد پاکستان کی معیشت کو تباہ برباد کرنا ہے, پاکستان کی عوام کو انتشار کا شکار کرنا ہے. غریب جب پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی تو کیا کرے گا, الجھے گا, لڑے گا, سڑکوں کے اوپر آئے گا, معیشت تباہ ہو جائے گی, ملک کا امن و سکون جو ہے وہ برباد ہو جائے گا, چوری چکاری ڈکیتی غنڈہ گردی وارداتیں بڑھیں گی. یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو فیصلے مضبوط کرنے پڑیں گے اور قرآن کے مطابق کرنے پڑیں گے. آئین اچھا یہ مضبوط فیصلے کون کرے گا, یعنی وہ ڈرائیونگ فورس ہے کون؟ فوج کے علاوہ آپ مجھے بتا دیں کہ کون ہے جو کر سکتا ہے. فی الحال تو کوئی نہیں کر سکتا. اچھا فوج بھی جو اقدامات کرے گی ظاہر ہے وہ عارضی ہوں گے نا, فوج مستقل تو ایک اسائنمنٹ پہ نہیں رہ سکتی. ہم ایسا سسٹم کیوں نہیں بنا پاتے کہ جو مستقل بنیادوں پہ چلے؟ نہیں, آپ کو اس آئین کو خیر بات کہنا پڑے گا, اور آپ کو ایک نیا آئین جو کہ عوام آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں.
हाँ, मैं सोच समझ के कर रहा हूँ। इस आइन को आपको नहीं, आप पाकिस्तान और इस आइन को इकट्ठा लेके नहीं चल सकते। और क्या आइन के मुताबिक कुरान की बालादस्ती नहीं है? क्या कुरान और सुन्नत की बालादस्ती आर्टिकल 227 के मुताबिक नहीं है? क्या कुरान जो है वो आर्टिकल 2 है, ये नहीं कहता कि अल्लाह जो है बिला शिरकत गैर हाकिम आला है? हाकिम आला अल्लाह हो और उसका हुक्म हो कि सूद नहीं चलना, और आप उसके सूद को चला रहे हो, तो वायलेशन ये नहीं होती? क्या इस पे आर्टिकल 6 नहीं लगता? तो फिर देखिए ना, बात सीधी सी है। आपको या तो आप उसके ताबे वो तमाम शिकें, जो अगर आप कहें नरम इनकलाब की बात, तो नरम इनकलाब ये हो सकता है कि आप वो तमाम शिकें जो कुरान और सुन्नत से मुताबिकत नहीं रखती या उसके मनफी हैं, उनको आप निकाल बाहर करें और वो कवानीन बनाएं जो उसके जेर साया बने कुरान और सुन्नत के। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, फिर तो आपको ये आइन आपको कुछ नहीं देगा। ये तो आइन आप देख लें कि इस आइन की वजह से जो हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं, अशराफिया को तो छोड़ दें, आम आदमी की बात करें ना। आम आदमी आज, मेरे भाई, सबसे बड़ा मसला ये है कि मिडिल क्लास इस मुल्क से फारिग हो गई है, हो नहीं रही, फारिग हो गई वो है। खते गुर्बत से नीचे चले गए हैं। वो कहता है, वो अभी ये जिस मुल्क में यूं हो जाए ना मामला, जो एक ऊपर वाली क्लास रह जाए और एक नीचे वाली क्लास रह जाए, उसमें टकराव पैदा होता ही होता है। ये तो तारीख है ना, पूरी दुनिया की तारीख है, कोई एक सिर्फ पाकिस्तान के साथ थोड़ी अनहोनी होनी है। अच्छा, पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह के बैरूनी और अंदरूनी मसाइल से दोचार है, उसमें हम कोई टकराव तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमें ये दुआ भी करनी चाहिए और ये कोशिश भी करनी चाहिए कि हम किसी ऐसी फॉर्मेशन की तरफ चले जाएं जिसमें ये तसादुम का रास्ता भी रोका जा सके और पाकिस्तान के अवाम को कोई सुख भी मिल सके और उसके मसाइल जो हैं उनके हल होने की कोई सबील नज़र आए। हाँ, ये है। देखिए, मैं एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ। मैं अभी कराची गया हुआ था, वहाँ कराची यूनिवर्सिटी में खिताब किया और बहुत उसको अप्रिसिएशन हुई, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स ने बहुत सराहा, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जो वहाँ एक बच्ची ने मुझसे सवाल पूछा, मैं यकीन मानिए कि मैं अभी भी वो सवाल दिल में मेरे तशनगी पैदा करता है। उस बच्ची ने मुझे कहा कि सर, आपने बहुत अच्छी बातें की और बहुत आपने हमें हौसला भी दिलाया, हिम्मत भी दिलाई, उसके कुरान और सुन्नत के हवाले भी दिए और पाकिस्तान का मतलब भी समझाया। लेकिन सर, मैं ये सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि जब मैं इस हॉल से बाहर निकलूंगी तो क्या मेरे लिए एक नौकरी खड़ी होगी तैयार? क्या मैं अपने घर तक मोबाइल छीने बगैर पहुंच सकूंगी? क्या टूटी सड़कें जो हैं वो तामीराती सड़कों के अंदर वो हो जाएंगी तब्दील? क्या मेरे वालिद को कहीं इस वजह से फैक्ट्री से तो नहीं निकाल दिया जाएगा कि मुल्क की मईशत जो है वो दिगरगूं है, इसलिए आज एक और फैक्ट्री जो है वो बंद हो गई? क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मेरे घर में बिजली का बिल ऐसा आएगा कि हम पंखों के बजाय जो है वो हाथ वाले पंखे जलने के ऊपर आ जाएंगे? क्या गैस हमारी शाम को घर पे आएगी? यकीन मानिए कि उस बच्ची के सवालात ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। मैं वहां तो उसका जवाब दे दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि इनके सवालात के जवाबात हमें ढूंढने पड़ेंगे। और ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। पाकिस्तानी कौम, इस मुल्क ने बहुत हमें कुछ दिया और आज भी दे रहा है, हम इसी में दफन होंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इस मुल्क के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। इस धरती माँ को लोग लूट रहे हैं, खसूट रहे हैं, नोच रहे हैं, बम्बोड़ रहे हैं। उनको जो है बख्शना नहीं चाहिए। अगर आपने गरीब और अमीर के कवानीन के अंदर फर्क किया और आपने एक बड़ा, मेरे ख्याल में, तब्दीली न लाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर अवाम का वो समुंदर बेकाबू हो जाए और वो खूनी इंतशार या खूनी इनकलाब वाला सिलसिला जो है, कहीं अल्लाह ना करे कि वो बात सामने आ जाए। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान थे अब्दुल्ला गुल साहब। उन्होंने ये कहा कि अगर हमें इस रियासत को बचाना है तो फिर हमें बहुत से सख्त फैसले लेना पड़ेंगे, लेकिन इन फैसलों की जद में फिर से कहीं अवाम ना आ जाएं, इसकी एहतियात करना होगी। अगर हम अशराफिया का बेरहम एहतसाब नहीं कर सकते तो हमारे इस मुल्क के मसाइल भी हल होते नज़र नहीं आते। अब हमारे पास वक्त नहीं है इस मुल्क और इस रियासत को और इस मुल्क के अवाम को किसी तसादुम से बचाने के लिए हमें बहुत सारे कड़वे फैसले फौरी तौर पर करना होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा।
اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.